اگست ہفتے کا دن ہے. پہلے آپ کے سامنے اب تک کی اہم خبریں اور پھر ان کی تفصیل. عمران خان کے بیٹوں نے ہر حال میں پاکستان آنے کا اعلان کیا. جمائمہ خان بھی میدان میں آ گئی اور عمران خان کے بیٹوں کو جو اہم ترین انٹرویوز کا نتیجہ حکومت کی طرف سے, اور یہ دونوں میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اڈیالہ جیل میں آج خان کا کیس بھی ہے, جج بھی پہنچ گیا اور خان کے اہم پیغامات کی آج بازگشت بھی سنائی دی جائے گی, وہ شاید اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں. مشن ابراہم اکارڈ پر آج ایرانی صدر 2 دن کے دورے پر پاکستان آمد ہے, بڑا اہم دورہ ہے. اور امریکی انٹیلیجنس نے بڑی خطرناک رپورٹ جاری کی ہے پاکستان کے متعلق. آج فیلڈ مارشل بھی ٹینک پر چڑھ کر بڑی اہم تقریر کر رہے تھے. ڈاکٹر مانک بلوچ کی مسکراہٹ نے آج آگ بھی لگائی اور 15 روزہ ریمانڈ بھی دوبارہ دیا گیا. 5 اگست کو سندھ خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات میں ریلیاں اور جلوس تیاری جو ہے تحریک کی. اور باجوڑ میں کالعدم تنظیموں سے عوام کے مذاکرات کا آج دوسرا دن. قبائلی جرگے نے اپنے اہم مطالبات پیش کیے ہیں. ملک ریاض پر مشکلات بڑھنا شروع ہوئی. چیف ایگزیکٹو اور جنرل مینیجر جبیریہ ٹاؤن دونوں گرفتار. اور آج انتہائی اہم معاملہ جو اسرائیل میں عرب امارات کے سفیر اور سفارتی عملہ واپس کیا ہے. اور کمبوڈیا کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن انعام کے لیے مطالبہ کیا ہے. امریکہ روس بھی آمنے سامنے ہے. خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خان کے بیٹوں کا انٹرویو سب سے پہلے اور جو اعلان, اس کے بعد اب ایک اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں کھلبلی مچی. کل انٹرویو میں انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ہم پاکستان ضرور جائیں گے. اور اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے بعض حصوں میں اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے پہلے منع کیا. امریکی قونصل خانے کو آپ کو پتا ہے ایک اعلیٰ ہوٹل کراچی میں امریکی وفود جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں دھمکی ملی کہ امریکی شہریوں کو اب شاپنگ سینٹرز میں, ریسٹورانٹس میں وہاں جانے سے منع کیا. اپنے عملے کو کہا کہ یہ سارا علاقہ آپ کے لیے ممنوع علاقہ ہے, بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہیں جانا. اور امریکہ کی اس وارننگ کے فوراً بعد برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں کو پاکستان کے بعض حصوں کا غیر ضروری سفر سے منع کیا. ظاہر ہے وہ پشاور کی طرف خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں. اب عمران خان کے بیٹوں کو ظاہر ہے تحریک انصاف چاہتی ہے پشاور میں آئیں ایئرپورٹ میں, یہاں سے جلوس کی شکل میں جائیں. تحریک انصاف کی قیادت بھی چاہتی ہے, عوام بھی چاہتی ہے. یہ وارننگ عمران خان کے بیٹوں کے ویزا اپلائی کرنے کے فوراً بعد آئی تاکہ انہیں خوفزدہ کیا جائے کہ آپ اپنے ملک سے, برطانیہ سے وارننگ آ رہی کہ آپ پاکستان غیر محفوظ ہے وہاں نہ جائیں. انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ خان کے ساتھ اگر اس وقت سب سے کوئی وفادار ہے تو وہ عمران خان کے بیٹے ہیں. ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں, ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان ہے, عمران خان کی بہنیں ہیں. اب اس وقت عمران خان کی رہائی کا راستہ بنانا جو براہ راست جمہوریت کی طرف جاتا ہے یہ انہی کے ہاتھ میں ہے. جمائمہ نے بلکہ آج 108 اراکین کو جو تحریک انصاف کے سزا ملی وہ ٹویٹ بھی باقاعدہ BBC کے کالم کو کیا جس میں وہ نوجوان کو عمر قید بھی سزا سنائی تھی جو عمران خان کے سامنے گاڑی کے سامنے آپ کو پتہ جاتا تھا. انسان کا دیکھیں اچھے اور برے وقت میں پتہ چلتا ہے. نواز شریف پر جب یہ برا وقت آیا تھا وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تو اس کا سمدھی اسحاق ڈار پہلا شخص تھا جو جنرل باجوہ کے پاس اپنا CV لے کے پہنچا تھا کہ مجھے وزیر اعظم لگاؤ. باجوہ نے کہا تم تو سینیٹر ہو, تمہیں کیسے لگاؤں؟ تو اس نے کہا قانون تو آپ کے ہاتھ میں, رکاوٹ دور کرے, مجھے وزیر اعظم لگائیں. اور یہ وہی بندہ تھا جس نے حلف نامہ بھی دیا تھا. تو ایک طرف یہ اعلی شریف خاندان ہے آپ کو پتا ہے, اس لیے یہ بہت سی جو بے وفائیاں ہوتی نہیں تاریخ کا حصہ ہے. لیکن خان خوش قسمت ہے, دیکھیں بہت خوش قسمت ہے. اس کے ساتھ خاندان کے وہ لوگ تو جس طرح جڑے ہیں, پاکستان کی عوام جس طرح عمران خان کے ساتھ جڑی ہے. خان کے لیے نوجوان بچوں نے اپنے سروں پہ گولیاں کھائیں, اپنے خون سے 804 لکھا ہے. انیس ستی یہ خان کی بیٹوں کی عمر کا ہے. اس طرح کے کتنے نوجوان عمران خان پر اپنی جانیں قربان کر گئے کیونکہ انہیں پاکستانیوں کو پتا ہے کہ اب عمران خان جیسا رہنما اگلے 50 سال تک انہیں نہیں مل سکتا. اسی لیے لوگ اپنی زندگیاں ترک کر کے اس پہ جڑے ہوئے ہیں. خان کی جو قربانی ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. یہ واقعی یقین کریں عاشق اور معشوق والا معاملہ ہے. اور جتنی عمران خان سے انہیں محبت ہے اتنی ہی انہیں عمران خان سے پر ظلم کرنے والوں سے نفرت ہے. وہ منیف فاروق کہہ رہا ہے کہ فوج کے ادارے کو عمران خان سے نفرت ہے. میں تو اس بات کو نہیں مانتا. چند جرنیلوں کی بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن منیف فاروق کو یہ نہیں پتا کہ 24 کروڑ عوام بھی پھر اتنی ہی نفرت ان لوگوں سے کرتی ہے جتنی یہ عمران خان سے کرتے ہیں. یہ عمران خان کو جو اذیت دے رہے ہیں ظاہر ہے ان کی کوشش ہے خدا نہ خواستہ غیر انسانی سلوک پر اس طرح کے جو حالات بنائے ہیں ایسا ہو کہ, لیکن الزام ہی نہیں پر آنا. یاد رکھ کوئی 2 نمبر حرکت ہوگی یہ بچ نہیں سکتے. آج توشہ خانہ کا کیس ہے, اس جج تو پہنچ گیا, سماعت کی تفصیلات تو اگلے ویلاگ میں ہی رکھوں گا. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ دیکھیں اپنی موبلائزیشن جو ہے سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, عوام پنجاب میں ریلیاں نکال رہی ہے. یہ معاملہ ظاہر تیزی پکڑتا جائے گا. 5 اگست سے تو آگے چلنا ہے سارا اصل معاملہ. اور اس میں جو آل پارٹیز کانفرنس تھی وہ بڑا اہم معاملہ تھا. وہ عمران خان نے بڑا سوچ کے کیا تھا, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ابھی جو خان کے بیٹے رہائی کی مہم چلا رہے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ خان کے بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح پر اعتماد بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, اپنی غیرت دکھا رہے ہیں. یہ اپنے والد کی خاطر پوری دنیا کے میڈیا میں آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان آنے کو تیار ہیں. حالانکہ اسی ملک میں ہم نے نواز شریف صاحب کے بھی کرن ارجن دیکھے ہیں, بھٹو خاندان کے بھی حالات دیکھے ہیں. یہ کرن ارجن کا تو جب آپ کو پتا ہے جاوید چودھری کا انٹرویو تھا تو جاوید چودھری کہتے ہیں یہ وضو نہیں توڑتے اپنا, الحمدللہ ہر بات پہ کہتے ہیں چاہے کرپشن کریں. جنرل باجوہ کی طرح یہ بھی انڈین فلمیں نہیں دیکھتے, گانے نہیں سنتے, یا موجودہ چیف کی طرح وہ عشاء کی نماز سے ہی تہجد پڑھتے ہیں. ان دونوں خاندانوں میں اور شریف خاندان میں دیکھیں ان کی 7 نسلوں میں بھی یہ عمران خان کے بیٹے جیسے نہیں آ سکتے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ غیرت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. بلاول زرداری کی والدہ کی گندی تصویریں پھینکی گئیں, والدہ کو ذلیل کیا گیا, نانا کو پھانسی دی گئی, یہ حکومت کی وجہ سے ان کی گود میں بیٹھ گیا.
باقی نواز شریف کا بچوں کو پتہ ہے جرنلوں کی اولاد کے بھی یہ حالات ہیں. ان کی فرونیت کے مظاہرے آپ اکثر دیکھتے ہیں, کلپس آتے ہیں آپ کے سامنے, کرپشن کی مار دھاڑ, سوئس بینکوں کے اکاؤنٹ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ آپ کو کبھی کسی تعلیمی میدان میں, کسی بڑے میدان میں نظر نہیں آئیں گے. اور کچھ تو حقیقت میں بات چیت نہیں کر سکتے. دوست سے میری بات چیت ہوئی, احساس کمتری کا شکار نظر آئے مجھے, اپنے آپ کو برتری سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال پی ایس مورگن کے ساتھ جو انٹرویو تھا وہ انگریزی میں تھا, بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے اس کے کچھ بڑے اہم چیدہ پوائنٹ میں چاہتا ہوں آپ لوگ سنیں. بلکہ میری تو کوشش ہے آسٹریلین میڈیا میں بھی خان کے بیٹوں کا انشاءاللہ انٹرویو آرگنائز کرواؤں, وہ بھی آپ دیکھیں گے جلدی انشاءاللہ. ان پی ایس مورگن کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں 3 مرحلے تھے. خان کی سٹرگل تھی, اس پہ کلپس دکھائے گئے. خان کے دونوں بیٹوں کا جو آپ کو پتہ اپنے والد کے متعلق ذہن میں کیا چل رہا ہے, ان کی حوصلہ اور جرت. ایک تو چیز تھی کسی قسم کی ڈیل پہ تیار نہیں ہے. انہوں نے آرمی چیف کے نام جب پی ایس مورگن کا پیغام دے تو انہوں نے خان کی رہائی کا پیغام نہیں کہا. انہوں نے کہا آرمی چیف جمہوریت کا احترام کریں, قانون کی بالادستی کو تسلیم کریں, ہمارے والد کو ایک صاف شفاف ٹرائل کا موقع دیں. یہ نہیں کہا ہمارے والد کو چھوڑ دیں, ان پر ظلم و ستم بند کر دیں. اس انٹرویو میں ان کی جرت کا مظاہرہ تو ظاہر ہے. وہ پی ایس مورگن کہہ رہا تھا آپ جائیں گے پاکستان, آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ماضی میں وہ بہت ساری ایسی مثالیں بھی دیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. اور ویزے کی اپلائی کی بھی دیکھے جو بات تھی, وہ مشیر داخلہ ہے نا, وہ پرویز الہی گاڑی کے سامنے ناچنے والا, وہ کہہ رہا تھا لیما خان کے بیان سے پتہ چلا کہ بیٹے پاکستانی شہری نہیں ہے. یہ حالت ہے, سسٹم سے چیک نہیں کر سکتا. لیکن نواز شریف کے شاید دونوں جو ہے وہ پاکستانی شہری ہیں جن کی پوری دنیا میں پراپرٹی ہے. لیکن چونکہ یہ عمران خان کے بیٹے ہیں اس لیے ان کے ساتھ عمران خان جیسا سلوک. ذاتی سوالات جب وہ پوچھ رہا تھا والد کی تکلیف کا کہ 22 گھنٹے انہیں بغیر روشنی کے جس اذیت پہ رکھتے ہیں, تو اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے. تو قاسم خان نے کہا دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والد کی رہائی پر فوکس رکھیں اور عام زندگی گزاریں, لیکن یہ ناممکن ہے. اور اس پہ وہ پی ایس مورگن اپنے 3 بیٹوں کا بھی بار بار حوالہ دے رہا تھا کہ میں ان سے ایک ہفتہ دور نہیں رہ سکتا. تو یہاں آپ اتنی اذیت سے 2.5 سال بات ہی نہیں ہو رہی. اور انہوں نے عمران خان کے بیٹوں نے کہا کہ بڑی آرام دہ زندگی ہے عمران خان کی, لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے کینسر اسپتال بنانے میں, یونیورسٹیاں بنانے میں, نوجوانوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ اکلوتا ورلڈ کپ ہے, وہ بھی میرے والد نے ان کو لے کے دیا, لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بچوں کو. کرپشن پہ بھی عمران خان کی اس نے ایک سوال پوچھا, اس نے کہا یہ جنہوں نے کیس بنائے ہیں, بلکہ یہ بھی نہیں, نون لیگ میں شرکت کی 30 سال پہلے دعوت تھی, لیکن میرا والد کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے جنہوں نے کیس بنایا ہے کہ میرا والد کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ دلیر آدمی ہے, ایمان والا آدمی ہے, اسی لیے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے پاکستانیوں سے ایک بات بڑی اہم کی ہے, یہ یاد رکھیں کہ صحافی ہوں, سیاستدان ہو, سول سوسائٹی ہو, عام لوگ, ہر بندہ ظلم اور زیادتی پر آواز اٹھائے. اور اس میں عمران خان کے جو کلپس انہیں دکھائے جا رہے تھے, وہ قاتلانہ حملہ جو تھا وزیر آباد کے بعد, اس میں بھی وہ پوچھا تھا کہ عمران خان سے بھی کہ جب آپ کی جان کے خدشات ہیں تو خدا نخواستہ آپ کو اس سے کچھ ہو سکتا ہے. تو قاسم خان نے یہی کہا کہ ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں, خدشات ضرور ہیں لیکن ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں دوسرے معنوں میں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے 2 انٹرویوز نے کیے تھے, اس میں بھی عمران خان سے اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا. تو عمران خان نے یہی اسے کہا تھا کہ میں سیاست میں آیا ہوں اپنی جان کے خوف سے, مجھے ڈر نہیں ہے. میں سیاست میں آیا ہوں اس نظام کو بدلنے کے لیے, ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے. اب ساری سیاسی جماعتیں, سارا نظام میرے مخالف ہے, لیکن میں پچھلے 27 سال سے سٹرگل کر رہا ہوں. یہ جو فوج کا آدھا قبضہ اور آدھا کرپٹ سیاستدانوں کا, اس لڑائی کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. تو خان کی اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی جو سوچ تھی کہ ظاہر ایک سیاستدان کے ساتھ وہ ایک باپ بھی ہے کہ آپ زندہ سلامت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتے. تو عمران خان نے بتایا میرے بیٹے میرے اوپر حملے کے بعد خوفزدہ تھے, ظاہر ہے انسان ہے, وہ انہیں پیار ہے مجھ سے. بڑا بیٹا مجھے کہتا ہے چھوڑیں اس زندگی کو, آئیں یہاں آ کے آپ آرام دہ زندگی گزارے, فکر کرتے ہیں. لیکن میں نے اسے بتایا نہیں, اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے, مجھے میرے ایمان نے طاقت دی ہے, میں اس روحانی سفر پہ ہوں اور اس نظام کو, سیاست کو بدلنے کے لیے 24 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بدلوں گا. تو دیکھیں عمران خان نے اسی لیے اپنی عیش و عشرت والی بہترین زندگی پاکستانیوں کے لیے داؤ پر لگائی ہوئی ہے. اور عمران خان کے بیٹوں نے خان سے جو عوام کی محبتوں سے سراہا ہے, وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس قوم نے عمران خان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. آگے جواب میں سروں میں گولیاں کھائی ہیں, سروں میں. اور آج بھی وہ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں, جو ہی خان کا نام آتا ہے لوگ اقدام. یہ یقین کریں یہ تحریک جو ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا پاکستان, اس میں ہر طبقہ شامل ہے. وہ میں اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. ابھی میں نے تحریک تحفظ آئین کی بھی بڑی اہم بات کرنی ہے, جو محمود اچکزئی نے کل کہا کہ 5 اگست سے یہ تحریک شروع ہو رہی ہے. اور جرنیل ڈرے نا, بلکہ محمود اچکزئی نے شعر پڑھا بھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ اس غیر آئینی نظام کو تسلیم نہیں کریں گے. تحریک انصاف الیکشن جیتی ہے, ان کا حق لے کے دیں گے. اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا, خان نے تحریک بڑا سوچ کر اس کے حوالے کی ہے, جانتا ہے خان محمود اچکزئی کو. اور دیکھیں یہاں پہ جو بڑی اہم دلیل, یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت بظاہر آپ کو خوف اور ظلم نظر آ رہا ہے, یہ یاد رکھیں کہ مظالم جب ظالم حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہو گیا. آپ تینوں ماضی کے 4 ڈکٹیٹر دیکھیں, ضیاء الحق دیکھیں, مشرف دیکھیں, ان سب کے ساتھ موازنہ کریں آج کے دور کا, تو اس وقت مشرف نے ظلم نہیں کیا تھا. اس کے پاس دیکھیں مشرف نے نواز شریف کو جب ہٹایا تو پورے ملک میں مٹھائیاں بنٹی. عوام اس وقت نواز شریف سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بری طرح تنگ تھی, مایوس تھی.
اور سوائے ان کے اپنے گھر کے 2-4 لوگوں کے کوئی ان کے ساتھ تھا بھی نہیں. مشرف کے پاس یہ موقع تھا, اس نے ایک طاقت کے طور پر سامنے آ گیا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی, جنرل ایوب اس کے دور میں بھی یہی معاملہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو, جب ضیاء الحق نے دیکھا کہ ملک تو آپ کو پتا ٹوٹ چکا تھا, مشرقی پاکستان ایک بڑی تعداد میں آبادی جو تھی وہ بھٹو کو مشرقی پاکستان توڑنے کا ذمہ دار سمجھتی تھی, تو اس لیے وہ بھی ضیاء کے ساتھ لوگ کھڑے رہے. یحییٰ خان کے معاملے میں البتہ تھوڑا مختلف, اس نے بہت ظلم کیا لیکن اس کا وقت اقتدار بھی 3 سال رہا. ضیاء ہو گیا, ایوب خان ہو گیا, مشرف ہو گیا, یہ سارے دیکھیں ان کے پاس. اب جب یحییٰ خان کے مقابلے میں بھی شیخ مجیب تھا تو عوامی مقبولیت مشرقی پاکستان میں تھی صرف, مغربی پاکستان میں کوئی بھی یحییٰ خان کے ساتھ نہیں تھا, اور اسی لیے یحییٰ خان نے بڑے آرام سے وہ سارا معاملہ. اور دوسرا ان کا تعلق بھی یاد رکھے پنجاب سے تھا, اور پنجاب سے رہنے والے کی وجہ لوگ سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان تو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے. اب عمران خان کی مقبولیت پورے پاکستان میں ہے, 4 صوبوں میں, اور اسی لیے یہ جو ظلم آپ کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ظالم کمزور ہے. کمزور جب ہوتا ہے تب وہ ظلم پہ اضافہ ہوتا ہے. اب جو پتھر کے دور میں ان کے ظلم نے پہنچایا, خان کی حکومت گرانے کے بعد, جیل میں بھیجنے کے بعد, آپ دیکھیں سٹیٹس پڑھیں, سارے تاریخ دیکھیں, اور ابھی جو 3 سال میں ہوا, ان کے تمام اپنے اینکر اور صحافی خود جو اچھل کر شہباز سپیڈ کہتے تھے, آج وہ خود مان رہے ہیں کہ ملکی معیشت, گندم, چینی, ادارے بیچنا, عوام کی حالت, اس بری حالت کی وہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنا برا حال. اب جولائی کے مہینے میں صرف مہنگائی کے اعتبار سے تباہ کن مہینہ بنا ہے. اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی کام نہیں ہوئی, گندم چینی کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا جو اضافہ, پہلے چینی باہر بھیجی پھر واپس بھیجی, اس میں سے مال کمایا اور عوام پہ آ گیا. دوسرا ساتھ ہی جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں, آپ کو تو اندازہ نہیں ہے, کسانوں کی جو تباہی بربادی کی گئی ہے, فصلوں کی سپلائی میں اتنا بڑا فرق ہے کہ خوراک کی شارٹیج کا بہت بڑا خطرہ ہے. حکومت دعوے کری صرف 6% بڑھا ہے, لیکن آپ اعداد و شمار ان پہ تو کوئی اعتبار نہیں کرتا, اصل مہنگائی تو 50% سے زیادہ ہے. اگر یہ لوگ پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے مخلص ہوتے تو دیکھیں ہندوستان کے ساتھ فل سکیل وار ہوئی ابھی ہماری, میزائل مارے گئے, جہاز گرائے گئے, لیکن واگا بارڈر پہ تجارت بند نہیں ہوئی, جبکہ دوسری طرف ایران کے تافتان بارڈر پہ بھی اور افغانستان کے بارڈر پہ بھی انہوں نے تجارت فوراً بند کر دی. اب یہاں سے آپ ان کی اندازہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وجہ کیا ہے, ابراہیم اکارڈ الائنس معاہدہ, وہ جو آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیچنا ہے, اور ابھی ایرانی صدر کا اس پہ دورہ بھی ہے 2 دن کا. یہ امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کے لیے پاکستان کو استعمال کرنے چاہ رہے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے بالکل, اس کی میرے پاس اطلاعات ہیں. ایران نے 2 مطالبات رکھے ہیں, ایک تو سارا نقصان ہمارا پورا کیا جائے, ہمیں سیکورٹی ضمانت دی جائے, تمام اثاثے بحال کریں, پابندیاں اٹھائیں, پھر اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں امن کی طرف. اور امن کی طرف ظاہر ہے انہوں نے ڈیل کی طرف کیا حصہ بنایا ہوا ہے کہ اسرائیل جو اس وقت سر فہرست معاملہ ہے, اس میں پاکستان کو انہوں نے جھنڈا پکڑایا کہ آپ چلے اسلامی ممالک کو تیار کریں. عرب امارات, ترکی, سعودی عرب, انڈونیشیا, مصر, یہ آپ کو پتہ ہے پیچھے ان کے ساتھ بیک ڈور کھڑے ہیں. اس وقت تو شام کے حالات کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں ہے, اور یہ ٹرمپ کے آخری دور کی سب سے بڑی خواہش ہے. وہ 8 جنگیں بند کرانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں. وہ صرف تیل لگانے میں ماہر ہے, جو بھی اس نے لگایا ہے پاکستان کو بھی. حکومت نے بھی دعویٰ کیا ہے تیل کی ڈیل پہ کہ جی پرائیویٹ ڈیل تھی, یہ پرائیویٹ ڈیل نہیں تھی بالکل بھی. حکومتی وزیر شہباز رانا کے پروگرام میں خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی 4200 مصنوعات پر درآمدی ٹیکس جو ہے ٹیرف ہے وہ 0 کر دی ہے, کوئی نہیں لگائیں گے ان کے اوپر ٹیکس. تو امریکہ سے جو تیل خریدا گیا اس پر 19% ٹیرف دینا ہے. اب امریکی مصنوعات دیکھیں پاکستان میں آئیں گی تو اس کا نشانہ کیا بنے گا, چینی مصنوعات. چین کا پروڈکٹ ہے پاکستان میں, تجارتی پابندیاں, ان کے آپس تجارتی لڑائی ہے وہ پاکستان میں آ جانی ہے. اب تیل کرتے رہے. بابر روحان نے بڑی اہم بات کی تھی, اس نے کہا عمران خان کے دور میں بھی جب یہ کیکڑا ون وغیرہ میں 3 جگہ کراچی میں سے تیل نکلا تو سعودی عرب امارات اور جنرل باجوہ ڈرلنگ کو روکتے. اس نے نام نہیں لیا لیکن مجھے پتا ہے جنرل باجوہ کا نام ہے. یہ جنرل باجوہ کی میر جعفر والی ایک اور بہت بڑی واردات تھی. آج ملک ریاض پہ بھی انہوں نے بڑا سا کریک ڈاؤن کیا, ظاہر وعدہ معاف ہوا نہیں بن رہا. 250 سے زیادہ لوگ اس کے پکڑے بھی ہیں, نام بھی ڈالے ہوئے ان کی ECL لسٹوں میں. اب چیف ایگزیکٹو اور جنرل مینیجر بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے. یہ ذاتی رنجش ہے, یاد رکھیں, ملک ریاض سے بالکل عمران خان والی, اور ظاہر ہے وعدہ معاف ہوا. تو یہ دونوں لنکڈ ہیں, اس وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور بھی بہت ساری چھوٹی موٹی اہم خبریں ہیں لیکن وہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.